अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीन यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिश व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मअ व कम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला अस्सहर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मोहतरम भाइयों, जिस तरह कल मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि हमें रमज़ानुल मुबारक में कौन से काम करने चाहिए, जिसमें नमाज़ों का अहतिमाम, तिलावत का अहतिमाम, ज़िक्र का अहतिमाम, सदक़ात और ख़ैरात का अहतिमाम, ये सब आमाल ऐसे थे जो करने चाहिए। और आप हज़रात जानते हैं कि ये महीना चूँकि बहुत रहमतों वाला, बरकतों वाला है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक से पहले एक ख़ुतबा इरशाद फरमाया था, जिसको हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हो ने नक़ल किया है और अहादीस की किताबों के अंदर वो मौजूद है। तो इस रमज़ानुल मुबारक की बरकतें, रहमतें वो अल्लाह की तरफ से इस उम्मत पर खुल जाती हैं। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। तो बड़ा ही खुशबख्त और सआदतमंद है वो शख्स जो इन औक़ात को, इन घड़ियों को कीमती बनाए और इनसे फ़ायदा हासिल करे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो आमाल किए जाएं तो इसकी रहमतें और बरकतें वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए कि आप हज़रात जानते हैं कि एक आदमी एक बाल्टी ले और उसमें कुछ सुराख हों, उसके ऊपर वो जितनी भले अच्छी किस्म का वो पानी डाले, कितनी अच्छी किस्म की नल लगा ले, तो वो बाल्टी कभी भरने वाली नहीं है। तो गुनाहों की मिसाल ऐसे ही है, गोया कि ये नेक आमाल के दरमियान सुराख कर देते, नेक आमाल को ज़ाया कर देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की बातें मस्जिद में करना ऐसे ही है जैसा कि खुश्क लकड़ी को आग का जला देना, यानी बदआमालियों की वजह से नेक आमाल ज़ाया हो जाते हैं। तो इसी तरह रमज़ानुल मुबारक की मुबारक साअतों को, मुबारक घड़ियों को महफूज रखना, इनसे खूब इस्तिफ़ादा करना, वो उसी सूरत में मुमकिन है कि जब हम मनहियात से, लगवियात से बच कर रहेंगे। ऐसे आमाल कि जो अल्लाह की नाराज़गी वाले आमाल हैं, लगवियात में शामिल होते हैं, बेफ़ायदा आमाल हैं, उनसे ख़ुद को बचा कर रखेंगे। जैसा कि मैंने आयत करीमा आप हज़रात के सामने तिलावत की है, तो सबसे पहले तो ये है कि गुनाहों के और फ़वाहिश के करीब ना जाना। जितनी भी चीज़ें हराम हैं, अल्लाह ताला ने जितनी हराम फरमाई हैं, भले वो ज़ाहिरी हों या बातनी हों, उन तमाम से अपने आप को महफूज रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मअ। कितने ही रोज़ादार ऐसे हैं कि जिनको उनके रोज़े से सिवाय प्यास के और कुछ हासिल नहीं होता। व कम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला अस्सहर। और कितने ही क़याम करने वाले, रात को तरावी पढ़ने वाले, नवाफिल का अहतिमाम करने वाले ऐसे हैं कि उनको सिवाय जागने के और कुछ हासिल नहीं होता। इसी तरह एक हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू'। कितने ही रोज़ादार ऐसे हैं कि उनके रोज़े से उनको सिवाय भूख के और कुछ हासिल नहीं होता। व रुब्बा क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला अस्सहर। और कितने ही रात को क़याम करने वाले ऐसे हैं कि सिवाय रात के जागने के उनको उनके रात के जागने से, क़याम करने से कुछ हासिल नहीं होता।
تو وہ لوگ ہی ہیں کہ جنہوں نے یعنی جو منہیات تھیں، لغویات تھیں، ان سے اعراض نہیں کیا، ان سے بچے نہیں، ان سے اپنا تحفظ نہیں کیا، وہ لغویات میں بھی لگے رہے۔ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے اور اپنی جائز خواہشات کو چھوڑ دے، روزہ اس چیز کا نام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجۃ فی ان يدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ تو ایسا روزہ ہو کہ جو حدود پر قائم ہو، جو منہیات ہیں ان سے روکنے والا ہو۔ حقیقت میں جو روزہ ہے وہ پوری مشق ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو روک کر رکھے، بلکہ معاشرت بھی اس کی اچھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ کسی کو گالی نہ دے، کسی کے ساتھ وہ جہالت والا فعل نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اس کے ساتھ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے اور جہالت کا کوئی فعل کرتا ہے تو وہ اس کو یہ کہہ دے کہ انی امرؤ صائم، بھئی میرا تو روزہ ہے، میں تیرے ساتھ نہیں جھگڑ سکتا، میں تیرے ساتھ گالی گلوچ نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو منہیات میں سے ہیں، ہمیں ان سے اپنے آپ کو اپنا تحفظ کرنا ہے، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ تو جس طرح روزہ کھانے اور پینے سے رکنے کا نام ہے، اسی طرح روزہ بد نگاہی سے بچنے کا نام بھی ہے، بد نظری سے بچنے کا نام بھی ہے۔ ہماری نظر وہ دیکھے کہ جس کی اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں اجازت دی ہے، بد نگاہی نہ ہو، ہماری نظروں کی حفاظت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نگاہ ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ براہ راست دل پر اثر کرتا ہے، اس کا اثر دل قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت اور اسی طرح اپنی زبان کی حفاظت، جھوٹ، غیبت، بہتان اور الزام تراشی، فحش گوئی، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ اسی طرح کانوں کی حفاظت، کانوں کا بھی روزہ ہو، یعنی ہم کوئی غلط بات نہ سنیں، اور اسی طرح آج کل یہ جو موسیقی ہے، گانا بجانا ہے اور میوزک ہے، اس سے اپنے آپ کو روک کر رکھیں۔ اسی طرح غیبت کے سننے سے، جھوٹ کے سننے سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو آپ اس کو روک دیں، آپ اس کو منع کر دیں کہ کسی کی برائی کرنا جائز نہیں ہے۔ برائی کرنا صرف اس آدمی کے سامنے جائز ہے جس کی برائی ہے، اور وہ بھی اصلاح کی نیت سے، ورنہ کسی کی برائی کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں کسی نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے سامنے کوئی برائی کی تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے، یعنی کسی کے برا ہونے سے اس کی غیبت جائز نہیں ہو جاتی، یعنی اگر کوئی آدمی برا ہے تو اس کی غیبت جائز نہیں ہو جاتی۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ دوں گا، یعنی اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ دوں گا۔ تو اس طرح کہنے سے کسی کی غیبت کرنا، برائی کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اسی لیے اپنے روزے کو ان چیزوں سے بچانا۔ غیبت ایسا فعل ہے کہ جس کی مثال قرآن مجید نے سب سے قبیح، سب سے بری بیان کی ہے۔ اتنی بری مثال کسی گناہ کی اللہ نے بیان نہیں فرمائی جتنی غیبت کی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کتنی بری مثال ہے، اتنی بری مثال اللہ نے کسی گناہ کی بیان نہیں کی۔ اور ہماری مجلسیں وہ تو غیبت سے لبریز ہوتی ہیں، ہماری مجلس اس وقت تک جچتی نہیں ہے جب تک کہ ہم اس میں غیبت نہ کریں۔ تو ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، اسی طرح ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہو، ہم اپنے ہاتھ سے ظلم نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، غلط تحریر نہ لکھیں، کوئی ایسا فعل جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والا ہو وہ ہم اپنے ہاتھ سے نہ کریں۔ اور اسی طریقہ سے ہمارے قدموں کا روزہ بھی ہو کہ ہمارے قدم گناہ کی طرف نہ اٹھیں، ہمارے قدم ظلم کی طرف نہ اٹھیں، ہمارے قدم کسی ایسے شخص کی حمایت میں نہ اٹھیں جو ظلم کا ساتھی ہے، ظلم کرنے والا ہے، ہمارے قدم ایسے افعال کی طرف نہ اٹھیں۔ تو دیکھیے کہ روزہ جو ہے وہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہاتھ کا روزہ، آنکھ کا روزہ،
کان کا روزہ، زبان کا روزہ، قدموں کا روزہ، ہر ایک پورے جسم کا روزہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے دماغ کا روزہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ تکبر، حسد، بغض، عناد، یہ جو دل اور دماغ کے امراض ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، تو پھر روزہ پورا روزہ ہوگا۔ اب اس روزے کا فائدہ ہوگا کہ جو فائدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس لیے روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ اعمال ہم کریں گے، پھر ہمارا روزہ وہ متقی بنانے والا ہوگا، اس روزے سے تقوی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔